خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ مہربان ہے، بھلا ہے اور ہمیشہ اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اور ہم نے پچھلے دنوں میں ہم نے خداوند کے کلام میں سے سیکھنا شروع کیا تھا کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ کیا قوت اور پاور رکھتا ہے۔ ہم بعض اوقات اس کلام کو جو ہے وہ ہم محض ایک کتاب کے طور پر ہم دیکھتے ہیں، یہ کتاب ہے، اس کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ صرف لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایک مسیح کے لیے، ایک ایماندار کے لیے یہ بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ خدا کے کلام کی کیا قدر ہے اور خدا کے کلام کی کیا ویلیو ہے۔ اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے نہیں ہم اس کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ کلام ہمارے لیے بے فائدہ ہے۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ خدا کا کلام جو ہے یہ عبرانی کے خط میں ہم نے دیکھا تھا اس کے 4 باب کی 12ویں آیت میں کہ خدا کا کلام کیا ہے؟ زندہ ہے، مؤثر ہے اور ہر ایک دودھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے اس کے اندر سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ خدا کا کلام جو ہے یہ زندہ ہے۔ یہ مت سمجھے کہ خدا کا کلام جو ہے یہ محض الفاظ ہیں، بلکہ خدا کا کلام جو ہے یہ زندہ ہے، اور جب ہم اس کلام کو ہم سمجھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگیوں میں ایمان کے ساتھ اس کو ہم لے کر اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ کلام جو ہے یہ ہمارے لیے نجات کا وسیلہ جو ہے وہ بنتا ہے، ہمارے لیے برکت کا وسیلہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو خدا کا کلام یہ زندہ ہے۔ جب ہم اس کلام کو پریکٹیکل طور پر دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو یہ کلام جو ہے یہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، یہ کلام جو ہے یہ کیا ہے؟ مؤثر ہے۔ مؤثر سے مراد ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ اثر کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کلام جو ہے یہ آپ سن رہے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ میرے ساتھ دیکھیں یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 55 باب 10ویں آیت سے پڑھیں جی۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ ہاں جی، پریز گاڈ۔ تو خدا کا کلام جو ہے یہ کس طرح سے ہے؟ جس طرح سے آسمان سے بارش ہوتی ہے اور برف پڑتی ہے، اور یہ بارش جو ہے یہ واپس نہیں جاتی ہے، بلکہ اس کا پرپس کیا ہے بارش کا؟ جب یہ نیچے آتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ زمین کو سیراب کرتی ہے، زمین کی فصلوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس سے زمین کی شادابی اور رویدگی جو ہے وہ ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے۔ تو یہاں پہ تمثیل ہمیں بتائی گئی ہے کہ جس طرح سے بارش زمین پر گرتی ہے اور گرنے کے بعد اس کا ایک پرپس ہے، وہ واپس نہیں جاتی ہے جب تک وہ پرپس پورا نہیں ہو جاتا اس کا۔ اسی طرح سے خدا کا کلام جو ہے وہ آسمان سے جب آتا ہے یا آیا ہے یا ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ کلام جو ہے یہ بے اثر یا تاثیر کے بغیر واپس نہیں جا سکتا ہے۔ خدا یسوع مسیح جو کہ خدا کا کلام ہے، جب وہ اس زمین پر آئے تو کیا وہ اپنے اس مقصد کو، جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، کیا وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے؟ ہاں؟ کیا کیا خدا یسوع مسیح نے؟ اس تمام کام کو جو ان کے حوالے کیا گیا تھا انہوں نے ختم کر کے صلیب پر انہوں نے کہا تمام ہوا۔ جو کچھ میں نے کام میرے حوالے کیا گیا تھا اس کو میں نے کمپلیٹ کر دیا، اس کو مکمل کر دیا۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ لکھا ہے کہ اسی طرح میرا وہ کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ تو خدا کا کلام جو ہے وہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے خدا کا کلام بھیجا جاتا ہے، یاد رکھیں کہ خدا اس مقصد کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو خدا کا کلام مؤثر ہے۔ اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ میں اعمال کی کتاب میں، ہم اس کا اثر اگر دیکھیں تو کیا اس کا اثر ہے؟ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب، اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ خدا کا کلام جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے اثر کرتا ہے۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ خدا کا کلام ہے۔ میں نے آپ کے ساتھ میں میرے خیال میں پچھلی دفعہ شیئر کیا تھا جب میں امریکہ جانے سے پہلے کہ یہ خدا کا کلام تمام کا تمام جو ہے یہ خدا کا کلام ہے۔
لیکن اس کے اندر بہت ساری ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو کہ ڈائریکٹ خدا کا کلام نہیں ہے. کوئی جنگوں کے بارے میں لکھا ہے, کوئی لوگوں کی برائیاں کے بارے میں لکھا کہ وہ کس طرح خراب تھے, انہوں نے غلط کام کیے, سزا پائی, اور بے شمار ایسی چیزیں ہمارے اس میں لکھی ہوئی ہیں. بہت ساری اس کے جو ہیں وہ امثال کی کتاب کے اندر ہماری انسانی جو ایک زندگی ہے, جس طرح سے ہم نے زندگی گزارنی ہے, اس کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ بائبل جو ہے یہ خدا کے مقصد کو, اس کے ارادے کو اور خدا کے پلان کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے. خدا کا ایک پلان ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے پہلے زمین و آسمان کو بنایا, کائنات کو خلق کیا, اور پھر اس میں انسان کو بنایا, اور پھر انسان کو بنانے کے بعد انسان کا گناہ میں گرنے کے بعد اس کی زندگی کے اوپر اثرات, اور پھر اس اثرات سے اور اس کے کانسیکوینسز ہیں ان سے اس کو باہر نکالنے کا کام خدا کے پلان میں شامل تھا. اور آخر کار خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنا, ان کا بنی نوع انسان کے لیے گناہوں کے لیے مرنا, اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا اور آسمان پر جا کر باپ کی دائنی طرف بیٹھنا, جو ہے یہ خدا کے کلام کا پلان ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں یہ سارا پلان جو بنایا گیا, جو کیا گیا, اب اس کو پریکٹیکل وہ کیا ہوتا کیسے ہے, وہ یا کیا ہے. تو خدا کا پلان جو ہے وہ کیا ہے, خداوند یسوع مسیح کے اندر آ کر پورا ہوتا ہے. خدا کا جتنا بھی پلان ہے نجات کا, وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا ہوتا ہے. اور ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا کلام جو ہے وہ آج اثر کرتا ہے. آپ سارا کلام آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ آپ پرانے یادنامے کی کوئی آپ جنگ پڑھ رہے ہیں, یا کس طرح سے لوگ جنگ میں گئے, کچھ بھی گئے, لیکن وہ آپ کے لیے نجات کا باعث نہیں بن سکتا ہے. نجات کا باعث کون سی چیز بنے گی؟ جب خداوند یسوع مسیح کا ہمیں علم ہوگا کہ وہ کیوں آیا, جب ہمیں یہ پتا چلے کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے کیا کیا ہے. تو خدا کا پلان جو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے خوشخبری کا پیغام. اور یہاں پہ جب پترس جب اپنے 11 ساتھیوں کے ساتھ جب وہاں پہ کھڑا ہوا, تو اس نے ایک چھوٹا سا پیغام جو ہے وہ وہاں پہ دیا ہے. اور یہ پیغام جو ہے, یہ تمام کا تمام جو ہے, یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ 21 آیت میں 22 آیت میں, اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تمہیں دکھائے. چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھوں سے مصلوب کروا کر مار ڈالا, لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا. اور اس کے بعد وہ سارے یہ باتیں کرنے کے بعد وہ آخر میں کہتا ہے کہ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی. تو یہ پیغام جو ہے, یہ کیا تھا پیغام, کس کے بارے میں پیغام تھا؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیغام تھا کہ خداوند یسوع مسیح کون تھا, اور وہ کس طرح سے بنی نوع انسان کے گناہوں کے لیے مرا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور پھر لکھا ہے کہ پس خدا کے دائنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو. تو خداوند یسوع مسیح کے موت سے لے کر خدا کے باپ کی دائنی طرف بیٹھ کر وہاں سے پاک روح کے بھیجنے تک جو ہے اس نے ایک پیغام دیا ہے. بہت لمبا پیغام نہیں ہے, چھوٹا سا ایک میسج ہے, لیکن یہ میسج کا اثر جو ہے وہ کیا ہے. 37 آیت پڑھیں جی. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں. پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. بس جی, اب یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ میسج ہے چھوٹا سا, یہ میسج ہے چھوٹا سا. اس سے پہلے بے شمار لوگوں نے شاید بہت ساری باتیں سنی ہوں گی, بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے سنی ہوں گی, لیکن یہ میسج جو ہے یہ ایک ایسا میسج ہے, چھوٹا سا میسج ہے کہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کلام جو ہے اس نے ان پر اثر کیا اور انہوں نے امیڈیٹلی انہوں نے کہا کہ اے بھائیو اب ہم کیا کریں. اور اس روز 3000 لوگ جو ہیں انہوں نے توبہ کی, بپتسمہ لیا اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئے. تو خدا کا کلام کیا ہے, اثر کرنے والا ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال یہ ہے
کہ ایک کلیسیا کے اندر پاسبل ہے کہ 100 لوگ بیٹھے ہیں، 400 لوگ بیٹھے ہیں، 1000 لوگ بیٹھے ہیں. کلام تو یہی ہے، کلام تو سب کو یہی سنایا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں اور باقی ساری زندگی بعض اوقات اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں. اس کا کیا ریزن ہے؟ کلام میں تو فرق نہیں ہے نا. کلام بھی وہی ہے، کلام دینے والا بھی وہی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں یا اس کلام کو قبول کر لیتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ نہیں پاتے ہیں. تو کیا اس کا ریزن ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں. پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور اسی پڑھیں 18ویں آیت. کیونکہ سلیب کا پیغام پڑھیں جی. ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. بس جی. اب یہاں پہ دیکھیں میسج کیا ہے، سلیب کا ہے. میسج سیم ہے، کیونکہ سلیب کا پیغام. اب یہاں پہ 2 کلاسز آ گئی ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک لوگ وہ جو ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں، ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ بیوقوفی ہے. اور دوسری طرف کون سے لوگ ہیں؟ نجات پانے والے لوگ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ خدا کی قدرت ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ خدا کے کلام کے اندر پرابلم نہیں ہے. خدا کا کلام جو ہے وہی ہے، میسج بھی وہی ہے. سلیب کا پیغام جو ہے یہ جب دیا جاتا ہے تو 2 قسم کے لوگ جو ہیں وہ سامنے ہو سکتے ہیں. ایک وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ سلیب کا پیغام سننے کے بعد، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سننے کے بعد، وہ بنی نوع انسان کے لیے سلیب پر چڑھا، میرے گناہوں کے لیے سلیب پر مرا، اس نے خون بہایا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اگر کوئی اس بات کو ایکسپٹ کر دیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے، تو وہ اس کے لیے خدا کی قدرت بن جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، خدا کے کلام کی باتوں کو قبول نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اس شخص کے لیے جو ہے یہی سلیب کا پیغام جو ہے یہ ہلاکت کا باعث جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو پرابلم کہاں پہ ہوئی پھر؟ خدا کے کلام میں تو نہیں ہے نا. خدا کا کلام بھی وہی ہے، میسج بھی وہی ہے، لیکن جو سننے والا ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو کس طرح سے قبول کرتا ہے. اب کیسے یہ خدا کا کلام اثر کرے گا؟ یہ جو سننے والا شخص ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سن کر قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کیسے نجات ہمیں مل سکتی ہے؟ سلیب کی کس کے لیے؟ سلیب کا پیغام کس لیے ہے؟ بنی نوع انسان کی نجات کے لیے. لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو سنیں؟ میرے ساتھ دیکھیں یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی پڑھیں گے جی 19 آیت سے. یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے. بس پریز گاڈ. یہاں پہ لکھا گیا کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو. تو 3 چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں جو کہ ایک انسان کر سکتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ سننے میں تیز ہو سکتا ہے. ہمارے کان جو ہیں وہ سننے کے لیے تیز ہونے چاہیے، لیکن پرابلم ہے کہ ہمارے کان جو ہیں وہ دنیا کی باتیں سننے کے لیے زیادہ تیز رہتے ہیں. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا، کس نے کیا کہا. ہمارے کان جو ہیں وہ بہت تیز ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے کان جو ہیں وہ دنیا کی باتیں سننے کے لیے بہت تیز ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام سننے کے لیے ہمارے کان جو ہیں وہ تیز ہونے چاہیے. اس کا کیا مطلب؟ بعض اوقات ہم ایک جگہ پر موجود ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، خدا کا کلام سنایا بھی جا رہا ہے، خدا کا خادم بھی ادھر ہی ہے، لیکن ہمارے کان جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف ہوتے ہیں. ہماری سوچ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہوگی. یاد رکھیں جب آپ کی سوچ کسی اور جگہ پہ چلی جائے گی تو اس پہ پرابلم کیا ہوگی کہ آپ کی سننے کی قوت جو ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ بھی کیا ہو رہا ہے. تو خدا کے کلام کو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں سننے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تیز ہونا چاہیے. اس کے بعد بولنے میں دھیرا.
بعض اوقات جو ہے وہ خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں، یا خدا کے کلام کو جس طریقے سے خدا چاہتا ہے یا اس کا پلان ہے ہم اس طرح سے اس کو نہیں سمجھتے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ خدا کے کلام میں ایسی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نجات کا جو پلان ہے خدا کا اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خدا کا نجات کا یاد رکھیں کہ خدا کا پورا منصوبہ جو بائبل کا ہے وہ کس پہ آ کے اس کا جو سارا کا سارا جو اس کا اینڈ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ انسان کی نجات کے لیے خداوند یسوع مسیح کے اوپر اینڈ پیغام ہے۔ اگر اس کو آپ قبول نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ پھر ہماری نجات ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ تیسری بات یہ کیا وہ کیا ہونی چاہیے کہ قہر میں دھیما ہو۔ بعض اوقات جو ہے وہ ہم چھوٹی سی بات کے لیے کوئی بات کی جاتی ہے تو ہم اس کے لیے ہم غصے میں جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے ہمیں ٹھیک ہونا چاہیے، بولنے میں ہمیں دھیرا ہونا چاہیے، خدا کو سمجھ کے بات کرنی چاہیے، اور پھر قہر میں ہمیں دھیرا ہونا چاہیے، ہمیں غصے میں خدا کے کلام کو نہیں بلکہ کیا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ تو اب پہلی قسم کے لوگ جو ہیں وہ کون ہیں؟ جو کہ حلیم ہیں اور جو کہ خدا کے کلام کو قبول کر لیتے ہیں، اور وہ کلام کو جب قبول کر لیتے ہیں تو وہ ایک بیج کی طرح ان کے دل کے اندر جو ہے وہ بو دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ ہم پہلا پطرس اس کے پہلے باب کی 23-24 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے جو کہ خدا کا کلام ہے اس کے وسیلہ سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو نئے سرے سے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے، لیکن وہ کلام کا کیسے ہے؟ جو کہ ہمارے دل میں بیج کی طرح جو ہے وہ بویا جاتا ہے۔ تو ہمیں خدا کے کلام کو کیسے قبول کرنا ہے؟ حلیمی کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں لکھی ہیں اور وہ ہے، پہلی بات ہے نجاست اور بدی کا فضلہ۔ تو یہاں پہ انگلش کے دو ورڈ استعمال کیے گئے ہیں، وہ ہیں وکڈنس اور دوسرا ہے ناٹینس، شرارت۔ جب کوئی بچہ، ہم کسی بچے کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت شرارتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شرارتیں کرتا ہے، آپ اس کو منع کرتے ہیں لیکن وہ منع نہیں ہوتا ہے، کتنا بھی اس کو زور مار لو یہ نہیں کرنا پھر بھی وہ کرے گا۔ تو ہم کہتے ہیں بچہ بہت شرارتی ہے یہ۔ تو شرارتی وہ ہوتا ہے جو کہ انسٹرکشن سنتا ہے، وہ حکم کو بھی سنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کو سنتا نہیں ہے اس کو۔ تو بچہ جو ہے وہ کیا ہے؟ جب حکم نہیں مانتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شرارتی ہے۔ یہاں پہ اسی لیے دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ہے ناٹینس جس کو کہتے ہیں شرارت، اور دوسری بات ہے وکڈنس۔ وکڈنس جو ہے یہ بدی ہے جو کہ آپ ہر بات میں آپ خدا کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ خدا کے کلام کی جو ہے خاص طور پر مسیح خداوند کی موت کو، اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کو، یا اس کی جتنی بھی نجات کا خدا یسوع مسیح نے کام کیا ہے اس کو جب ہم توڑتے ہیں، مروڑتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ وکڈنس کے اندر جو ہے یہ بات آتی ہے۔ ہمیں کیسے قبول کرنا ہے اس کو؟ حلیمی کے ساتھ اس کو قبول کر لو۔ تو کیسے ہمیں اس کلام کو قبول کرنا ہے؟ حلیمی کے ساتھ اس کو کلام کو قبول کرنا ہے، اور جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے اندر ایک بیج کی طرح جو ہے یہ ہمارے اندر نئی زندگی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس کلام کو حلیمی کے ساتھ قبول کرنا جو ہے یہ تین سٹیپ ہیں یہاں پہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے اور پھر اس کو قبول کرنے کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا کلام ہم سنیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ خدا کا کلام سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے خدا کا کلام سننے کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ خدا کا کلام سنتے ہی نہیں ہیں، آپ خدا کے گھر میں نہیں آتے ہیں، خدا کی کلیسیا میں نہیں آتے ہیں، یا آپ کو شوق ہی نہیں ہے خدا کا کلام سننے کا، تو یاد رکھیں کہ پھر آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ تو خدا کا کلام جو ہے پہلی بات یہ ہے وہ سننے کی ضرورت ہے، ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ دوسری بات یہ ہے خدا کے کلام کو سننے کے بعد جو ہے ہم اس کو قبول کریں۔ بعض اوقات ہم خدا کا کلام سنتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں،
اور تیسری بات یہ ہے خدا کے کلام کو سننے کے بعد قبول کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرنا۔ آپ پاسبل ہے کہ آپ خدا کا کلام بہت سنتے ہیں، آپ سارا دن سنتے رہتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کا کلام قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف آپ کے دماغ تک رہتا ہے کہ آپ نے یہ بات سنی ہے، ہاں یہ بات سچ ہے کہ ایسا ہے۔ آپ سنتے ہیں خدا یسوع مسیح نے میری خاطر جان دی، خدا یسوع مسیح صلیب پر دیا گیا، اس نے خون بہایا، ہاں میں اس کو قبول کرتا ہوں، خدا یسوع مسیح نے قیمتی خون بہایا، لیکن اس نے بنی انسان کے لیے اپنی جان دی، لیکن میں اس کو اپنی زندگی کے لیے قبول نہیں کرتا، پریکٹیکل نہیں کرتا ہوں اس کو۔ اس لیے اگلی آیت میں لکھا ہے 22ویں آیت میں پڑھیں جی، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ہاں جی پڑھیں۔ کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا ہے۔ بس جی، یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ اب کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ خدا کا کلام محض سننا جو ہے، یہ آپ اسی طرح سے کر رہے ہیں، آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ میری بات غور سے سنیں۔ یہاں پہ ایک تمثیل ہمیں بتائی گئی ہے کہ جو کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں، تو آپ کی شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ گندگی لگی ہو، یا ناک بھی لگی ہو سکتا ہے آپ کے بال بکھرے ہوں، آپ کے کوئی اور بھی پرابلم ہو سکتی ہے، اور آپ صبح اپنا اٹھ کر جو ہے اپنا منہ جو ہے وہ آئینہ میں دیکھتے ہیں۔ آئینہ میں دیکھتے ہیں تو کیا آپ کریں گے کہ آپ اسی طرح سے آپ باہر جو ہے وہ چلے جائیں گے اپنے کام کاج پہ؟ ہاں، اگر آپ کو یہاں پہ لگی ہوئی ذرا گندگی وہی کافی لگی ہو، ناک واک بھی لگا ہو، تو آپ اسی طرح اپنے کام پہ چلے جائیں گے؟ کیا کریں گے آپ اپنے آپ کو صاف کریں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ آئینے کے اندر آپ کی کہاں کہاں پہ پرابلم ہے، اور جہاں جہاں پہ وہ گندگی لگی ہوئی ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صاف کر کے دھو کے اس کے بعد پھر آپ جائیں اپنے کام کاج پہ۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایگزیکٹلی اسی طرح سے خدا کا کلام جو ہے یہ ایک آئینہ کی مانند ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمارے اندر کی روحانی طور پر ہماری گندگی، ہماری پرابلمز، ہماری جو مشکلات ہیں ہمارے اندر، وہ ان کو ہمیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم خدا کا کلام جو ہے وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو خدا کا کلام ایک آئینہ کی طرح ہے، اور ہمیں یہ ہماری روحانی طور پر جو ہماری زندگی کے اندر پرابلمز ہیں یہ ان کو بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ کو آئینہ جو ہے اس نے آپ کا اندر کا سارا دکھا دیا، آپ کے اندر کی ہر چیز اس نے دکھا دی ہے، جیسے آئینہ جو ہے وہ آپ کی جسمانی صورت دکھاتا ہے، خدا کا کلام آپ کی صورت کون سی دکھا رہا ہے؟ آپ کے اندر کی روحانی حالت دکھا رہا ہے۔ اور اگر آپ ویسے ہی چلے جائیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ پرابلم ہے آپ کی زندگی کے اندر، اور آپ ان کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ چلے جاتے ہیں، تو آپ اسی طرح سے کرتے ہیں جس طرح سے کوئی شخص آئینہ میں اپنی صورت دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ جہاں پہ دیکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری اندر کی صورت کو، ہماری جو پرابلمز ہیں، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، جب یہ ان کو دکھاتا ہے تو یاد رکھیں کہ خدا کا کلام جو ہے ان تمام چیزوں کو حل کرنے کی اور ان برائیوں کو دور کرنے کی حل بھی ہمیں بتاتا ہے۔ اور وہ ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جب ہم اس کلام پر عمل کرنے والے بنیں گے تو یاد رکھیں کہ ہم ہر کام میں برکت پائیں گے۔